अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। नाज़रीन, हम कुछ बात करेंगे प्रोग्राम में आज पुलिस स्टेशन के बाहर हर एक बात, ये बात जो है वाज़े तौर पर लिखी हुई होती है और हमें नज़र भी आ रही होती है कि नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से है। जब पुलिस थाने के अंदर जाकर देखा जाए तो यूं लगता है कि नफ़रत जुर्म से नहीं इंसान से है। हमारे मुल्क की मजमूई सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है जो हमें अब दिखाई देती है। यहाँ नफ़रत जुर्म से नहीं इंसान से हो रही है। तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने है। जो मैं कहना चाह रही हूँ आप बाखूबी समझ गए होंगे और इस पर भी हम बात करेंगे। जो नैब के केसेस हैं उस पर भी बात करेंगे और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी दोनों की तबीयतें जो हैं वो ख़राब हैं और उनके ट्रीटमेंट भी किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो कब ठीक होते हैं। और इसी के साथ ही कुछ बात कर लेते हैं मार्च आज़ादी मार्च कहाँ तक पहुँचा है, क्या कुछ होने वाला है, कितना करामत साबित होगा मौलाना का मार्च, कितना करामत नहीं साबित होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और आपको यहाँ पर भी बताएं मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात जो है वो भी मनसूख हो गई है। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ से जो है मुलाकात का जो है वो इजहार किया था लेकिन उसे मनसूख कर दिया गया है। आज़ादी मार्च और धरने से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत जो है वो अलर्ट हो गई है और हिकमत अमली भी जो है वो मुरतब दी गई है। आज़ादी मार्च के शुरा ने धरना दिया तो मुज़ाकरात होंगे। इंतशार की सूरत में ताकत का जो है आखिरी ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान वज़ीर आज़म जो है उनका ऐसा कहना है। यहाँ पर एक बात मैं और भी बताऊं, पीपल्स पार्टी और नून लीग भी जो है वो मार्च की बड़ी हिमायत करती हुई हमें दिखाई दे रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमने बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में दावत दी है मुसरत नियाज़ी साहिबा को, जो कि हमें काफ़ी एक्टिव जो है वो दिखाई दे रही होती हैं। बहुत शुक्रिया मुसरत, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो तबीयत नासाज हमें दिखाई दे रही है आजकल, और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी जो हैं उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। हम मतलब देख रहे हैं ये बहुत सारे टॉक शोज़ में भी ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक ढोंग है। मतलब इस तरह से, मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरह सीरियस कंडीशन और कहते हैं कि कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि तबीयत जानबूझ के ख़राब की जा रही है, एक ये ड्रामा है बाहर निकलने का, बाहर जाने का जेल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को देखिए, एक चीज़ तो ये है कि ज़िंदगी, मौत और तबीयत बेहतर होना या ना बेहतर होना ये मेरे रब का निज़ाम है। और अगर इस पे ही सियासत की जाए कि कौन बीमार है और कौन ढोंग कर रहा है, ये ढोंग हो रहा है, तो जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो तो ढोंग नहीं होती ना। लेकिन कहा जा रहा है कि उनको दवाएं ऐसी दी जा रही हैं जो कि जाहिर सी बात है अदालत जो है सबूत गवाह हर चीज़ मांगती है और उनकी डॉक्टरों की जो मखसूस टीम है वो कह रहे हैं कि उनको ऐसे मतलब स्लो पॉइजन की ऐसी डोज दी जा रही है जिससे वो जो टेस्ट हैं वो थोड़े से ख़राब आए ताकि उनको बाहर निकलने का मौका मिले। इस तरह के जो है वो ड्रामाई शक्ल दी गई है बीमारी को, मतलब बीमार है नहीं, वो निकलने का बहाना बनाया जा रहा है। इस तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं और ये भी यहाँ पर सामने आ रही है कि जो भी जेल जाता है वो बाहर इसीलिए निकलता है कि यार वो बीमार है, जेल में तिब्बी सहूलियात मुहैया नहीं हो रही। देखिए, जेल तो नामी जेल का है, उसके लिए जारी सी बात है वो सहूलियात तो लेकिन मुझे नहीं लगता मुसरत कि इनकी जेल वैसी जेल होती है जैसे एक आम इंसान की जेल होती है, क्योंकि इनकी जेल में जो है काफ़ी लग्जरीज जो है वो मौजूद होती है। नहीं, देखिए, इमरान खान साहब जब अभी गए थे अमेरिका में तो उन्होंने स्पीच की थी कि जी जब मैं जाऊंगा तो इनसे तमाम सहूलियात मैं वापस ले लूँगा, चाहे वो किसी मद में हो। इसकी आप वाज़ेह मिसाल देख लें कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो फरमा रही होती हैं कि जी पैसा जो लोगों का है और इनकी बीमारियों पे हुकूमत लगा रही है। देखिए, हुकूमत अगर लगा रही है तो किसी को तिब्बी सहूलत देना या तालीम देना, ये दोनों हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। और वो आपके पास जेल में है तो जेल के स्टडी में है, या तो फिर उन्हें इजाज़त दे दीजिए कि उनके प्राइवेट सेक्टर्स के डॉक्टर्स उनको चेकअप करें या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो लेके जाएं। मतलब आप अपनी, लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए, तो मतलब अपने ही मुल्क में क्या इलाज मुमकिन नहीं है? देखिए, मैं किसी और की बात नहीं करूंगी, मैं अपने को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात करूंगी। ना तो उन्होंने कहा कि मुझे रिहा कर दिया जाए, ना उन्होंने कहा कि मुझे मुल्क से बाहर भेजा जाए। ठीक है, जब जेल कस्टडी उनको किया गया है उस वक्त भी उनकी तबीयत नासाज थी, ठीक है। और देखें, चेहरे से आया हो रहा होता है कि कौन बीमार है या नहीं। इस पे अगर नेगेटिव सोच रखते हुए हम
بیماری کو سیاست میں دھکیلیں گے تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہی الفاظ انہوں نے بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ کے لیے بھی کہتے ہیں, اللہ پاک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. ان کے لیے بھی یہی الفاظ تھے کہ جی ڈھونگ ہیں, باپ بیٹی باہر بھاگنا چاہتے ہیں, ان کی فیملی باہر جانا چاہتی ہے, لیکن ان کی یہاں ڈیتھ باڈی لائی گئی. تب بھی ہمارے لوگوں کو یہ شرم حیا نہ آئی کہ ہم کس چیز پہ سیاست کرنے جا رہے ہیں. صحت پہ سیاست نہ کی جائے. انسان کی زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اس پہ اگر آپ سیاست کرو گے تو آپ کو عوام یا آپ کو کبھی بھی تاریخ معاف نہ کرے گی, نہ کر سکتی. بالکل. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ جی ہم بہت اچھا علاج ان کا کر رہے ہیں اور ان کے پرائیویٹ ڈاکٹرز, دیکھیں اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو تو چلو پرائیویٹ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر عدنان صاحب, ان کی تو خود ٹیم تشکیل دی گئی ہے, دیکھیں ان کے پاس ہوتے ہیں. ہمیں تو ہمارے کو چیئرمین صاحب کے لیے اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ انہیں باہر کے ہماری اپنی ڈاکٹرز کی ٹیم ہو. آپ کی اپنی ڈاکٹرز کی ٹیم ہے, اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ کبھی کہتی نہیں, ان کے لیے بڑی مائنر سی باتیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جیل سے بھی نکال دو. اول تو دیکھیں جیل میں نواز شریف صاحب کے لیے یہ تھا کہ انہیں عدلیہ ہی نے ڈکلیئر کیا ان کی پنشمنٹ یا ان کی سزا. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ہو گئے, یا فریال تالپور صاحبہ ہے, یا آپ اس کو دیکھ لیجئے خورشید شاہ صاحب کو. ان میں سے کس پر ایلیگیشن ضرور ہے, دیکھیں ایلیگیشن سے کیا مطلب آپ نکالتے ہو کہ آپ انہیں جیل میں ڈال دو. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بیماری کے ٹیسٹ جو ہیں ظاہر سی باتیں کیے جا رہے ہیں, اور لیکن ایسی باتیں افواہیں بھی سننے میں آ رہی کہ بیماری صرف ایک ڈھونگ ہے جیل سے باہر نکلنے کے لیے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں کوکب, بیماری کو لے کر سیاست کرنے والے کو تو میں سیاستدان ہی نہیں کہتی ہوں, بلکہ میں انسان ہی نہیں کہوں گی. سیاستدان تو بہت دور کی بات ہے, کیونکہ سیاستدان تو بڑا سمجھدار سلجھا ہوا ہوتا ہے, یو ٹرن والا بندہ نہیں ہوتا, اس کو نہیں کہا جائے گا. دیکھیں صحت بہت زیادہ اہم چیز ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر بجائے ان سے ہمدردی کے, اظہار ہمدردی کے, آپ کے لوگ یہ کہتے پھریں کہ یہ ڈھونگ ہے. ڈھونگ نہ کہیں خدا را. اس سے جو ہے نا آپ کا ویژن نظر آتا ہے کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں. آپ کا ویژن تو صرف اور صرف پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے میں اسپیشل کہوں گی یہ ہے کہ ختم کر دو تمام کی تمام اپوزیشن لیڈرز یا اپوزیشن پارٹیز جب تک یہ اقتدار میں ہیں, تاکہ ان کے خلاف کوئی نہ بولے, چاہے یہ سیاہ کریں یا سفید کریں. تو یہ چیزیں خدا را نہ کریں. آج آپ اس جگہ پہ ہیں, کل آپ اس جگہ پہ ہو سکتے ہیں جہاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب موجود ہیں. کل اللہ نہ کرے کہ ہم آپ کی صحت کے لیے ایسی بات کہیں. اگر آپ کی صحت ایسی ہو تو پھر اگر آپ کے لیے کہا جائے گا تو آپ کو بہت دکھ ہوگا. تو سب کو دکھ ہوتا ہے, چاہے پولیٹیکل ورکر ہو اپنے لیڈر کے لیے بھی اتنا ہی دکھ کا اظہار کرتا ہے, اتنا ہی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے, چاہے اس کی فیملی ممبرز ہوں. تو اس پہ خدا را سیاست نہ کیجیے. صحیح. آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ سیاست کرنا غلط ہے جو ہم گردش میں افواہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمیں کنڈیشن بھی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اگر ہم آنکھوں دیکھی بات کریں تو وزیر اعظم جو تھے سابق, ان کی جو طبیعت ہے وہ ہمیں لگ رہی ہے, ان کی شکل دیکھ کے ہم فوٹیجز میں دیکھ رہے ہیں کہ کافی ناساز ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور صدر صاحب جو سابق ہمارے رہ چکے ہیں ان کی بات کی جائے تو ان کو بھی دیکھ کے تھوڑا بہت لگتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں عمر کے اس حصے میں ہے, کیونکہ عام انسان کو بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں نارملی. عمر کے اس حصے میں کوئی ہمارے خان صاحب جو ہے وہ کوئی 16 سال کا بچہ نہیں ہے کہ وہ بھی عمر کے اسی حصے میں ہے. لیکن دیکھیں کیونکہ اگر ایج فیکٹر کی بات کریں تو اس ایج میں نارملی بلڈ پریشر ہائی ہونا, شوگر, یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس حصے میں ہے تو اس میں آپ کو جو پتہ ہے, ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں ہمارے جو کو چیئرمین صاحب ہیں ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے, آپ انہیں, لیکن یہ ہمیشہ اس کو بھی وہی کہتے رہے کہ جی ڈھونگ ہے, ڈرامہ ہے. تو نہیں, تو پھر اب ڈھونگ اور ڈرامہ تھا جب ان کے اپنے جیل کے ڈاکٹرز نے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا, تو پھر کیوں لے کر آئے ہاسپٹل میں؟ ان کا تو مقصد ہی, خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک, ان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اپوزیشن میں کوئی رہے نہیں باقی. تو پھر آپ کیوں اس قسم کی سیاست کرنے چلے ہیں؟ سیاست نہیں, آپ کہتے ہو کہ ریاست مدینہ, تو کیا ریاست مدینہ میں کوکب یہ سلوک ہوتا ہے کہ آپ ایک انسان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو انسانیت پر مبنی نہ ہو؟ تو پلیز
آپ ریاست ہیں, ریاست کو آپ جو ہے نا صحیح معنوں میں چلائیں اور انسانیت سیکھیں. خیال میں کیا لگتا ہے کہ یہی وزیر اعظم صاحب دیکھیں, یہی وزیر اعظم صاحب کوکب ہمیں مثالیں دے رہے ہوتے تھے, جی کینیڈا میں یہ ہو رہا ہے, انگلینڈ میں یہ ہوتا ہے, فلاں جگہ یہ ہوتا ہے, وہاں جانور مر جائے تو ایسا ہوتا ہے, یہاں تو آپ اپنے ہاتھوں سے انسانوں کو اذیت دے رہے ہیں, تو پھر باقی آپ جانوروں کے لیے کیا امید رکھ سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے اگر بیرون ملک علاج کے لیے وہ جانے کی درخواست کر رہے ہیں تو اس کو منظور کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ کام میرا نہیں ہے, نہ کوکب آپ کا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب کے لیے عدالت نے بڑا سافٹ کارنر دیا ہے کہ انہیں 8 ہفتے کا ریلیف دیا, ٹھیک ہے, ریلیف دیا, اگر سمجھتے ہیں ان کی فیملی ان کو کوئی ایسا ایشو ہے کہ وہ باہر جا کر ان کا علاج ہو سکتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, طبیعت ہے وہ اتنی اسٹیبل نہیں ہو پا رہی, کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر ان کے ڈاکٹرز یہاں بھی آنے کے لیے تیار ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے کہ بھئی ان کی صحت چاہیے, چاہے عوام ہو. دیکھیں ہمارا مذاق اڑایا جائے گا, 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, تو اور دیگر جو ہمارے ممالک دوست ہیں ان کے اوپر کیسے اثرات مرتب ہو رہے ہوں گے, کیونکہ ہمارے وزیر اعظم ہمارے صدر سابقہ جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور بیمار ہیں, تو ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی پرمیشن نہیں دی جا رہی. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کوکب کہ باہر کے مطلب ایک اچھا امپیکٹ نہیں جاتا نا پاکستان کا. پولیٹیکل لیڈرز کیا, میں کہتی ہوں کسی بھی انسان پہ اس کا کوئی جو ہے نا پازیٹیو سائن نہیں جا رہا کہ کسی ایک انسان پہ چلا جائے, تو پھر آپ باقی ممالک سے تو کیا بعید رکھ سکتے ہیں. ان سے جب پوری عوام کے لیے نہیں جا رہا, چاہے دنیا کے کسی حصے میں بھی بستے ہو انسان جو سافٹ, کیونکہ دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ اگر دیکھیں صحت کا معاملہ الگ رکھنا چاہیے, پولیٹیکل ٹھیک ہے, اگر آپ کی پولیٹیکل کچھ ہیں اس طرح کی روابط ٹھیک نہیں ہے تو ان کو علیحدہ رکھیں. اگر کوئی انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کوئی پرابلم ہو رہی ہے, کوئی مسائل ہو رہے ہیں, تو اس کو اس سے نہیں ملانا چاہیے. میرے خیال میں ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ رکھ کے چلنا چاہیے تو سچویشن زیادہ اچھی طرح سے ہینڈل ہو سکتی ہے. پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سیاست نہ کریں, بلکہ اپنے وزراء کو بھی اس چیز سے منع کیا ہے. لیکن ان کے وزراء جو ہے نا عجیب قسم کی سچویشن رکھتے ہیں. بعض اوقات تو خان صاحب خود بھی کہہ دیتے ہیں, وزراء کی کیا بات ہے, وہ خود بھی کہہ دیتے ہیں اس قسم کے معنی کہ جو نہیں کہنے چاہیے الفاظ. یہ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے, جو پہلے انہوں نے بویا تھا کنٹینر پہ, آج وہ مولانا صاحب مولانا کے کنٹینر کی بھی بات کریں گے, لیکن مسرت وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک.